سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ، جس کے مطابق ایک سعودی تاجر کا بیان ہے کہ میں اور میرا دوست سعود شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے بریدہ کی مسجد الکبیر میں گیا۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جنازہ کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے، جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ ناظرین، یہ 1994 کی بات ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ اور یہ بات پہلے سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمے یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملے۔ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑا ہے، اگر 3 لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ ناظرین، اس دور میں بہت سا لین دین باہم اعتمادی بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی۔ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا، اور اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2 دن تک نیند نہیں آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان سمیت سارا سامان فروخت کر دیا اور دیگر جمع پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 ریال جمع ہو گئے۔ تو فوراً 3 لاکھ ریال سے دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد ہی وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں یہ 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ ریال مجھے واپس کر دیا اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعے کا تذکرہ کر دیا کہ مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی ہے۔ چند دن گزرے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک سٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور مزدور لگا کر دکان کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کہنے کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں اور یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی نصف قیمت آپ ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور آئندہ جتنے مال کی ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر فروخت کر کے پیمنٹ کر دیجیے گا۔ ناظرین، لوگ جنہیں میں جانتا نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے دوگنا ہو گیا۔ 2014 کے رمضان المبارک میں میں نے 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج ہم سب بھی اپنی اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق خود سے ایک عہد کریں کہ چند روز بعد شروع ہونے والا مبارک ماہ رمضان میں اپنے غریب رشتہ داروں، ہمسایوں اور حلقہ احباب میں موجود تمام ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنی زندگیوں میں اس نیک عمل کا آغاز کریں گے اور یہ کار خیر کے کام اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کریں گے۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں ہی خرچ کریں، بلکہ ہمارے پاس اگر 10، 50 یا 100 روپے کی بھی گنجائش ہے تو ہمیں یہ نیک عمل اسی رقم سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد کا نہیں بلکہ نیتوں کا وزن ہوا کرتا ہے۔ اور ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کس قدر سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
تو آئیں پھر اپنے رب کائنات سے دل کھول کر مدد مانگتے ہیں اور آج سے ہی اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار سمیت ہم سب کو اسی طرح حقوق العباد اور خالص اپنی رضا کے لیے سارے عالم انسانیت کی بے غرض اور ریاکاری سے پاک دل و جان سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔